تو یہاں پھر یہ بھی یاد رکھیں کفر کی 3 بڑی قسمیں ہیں. ایک بندہ مسلم عقیدے کا انکار کر دے جو یقینی ہے, جس کا ثبوت بھی یقینی, جس کا مفہوم بھی یقینی, کوئی اختلاف نہیں. مسلمہ ایسے عقیدے کا انکار کفر ہے. جیسے بندہ نماز کا انکار کر دے, زکوٰۃ کا انکار کر دے, روزوں کا انکار کر دے, حج کا انکار کر دے, کافر ہو جاتا. کفر کی ایک قسم یہ ہو گئی. دوسری قسم عقیدہ ایجاد کر دے. صرف عقیدے کا انکار کفر نہیں ہے, عقیدے کی ایجاد بھی کفر ہے. کوئی بندہ ایک عقیدہ ایجاد کر دیتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, اور وہ ایجاد کرنے کے بعد کہتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے, جو نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا. یہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو رسول کے بعد کوئی منصب نہیں. اب اگر کوئی اللہ کے رسول کے بعد, رسالت کے بعد کوئی منصب ایجاد کر دیتا ہے کہ یہ ایسا منصب ہے کہ اس کی بات اللہ کی کتاب کی طرح اتھارٹی ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کی طرح اتھارٹی ہے, کوئی اس کے مقابلے میں بات نہیں ہو سکتی, دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی, اس پر بھی اوپر سے وحی نازل ہوتی ہے, تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں, اس کے زندیقیت میں کوئی شک نہیں ہے. اور تیسرا عقیدے کی کفر کی تیسری قسم, بندہ نہ عقیدے کا انکار کرتا ہے, نہ عقیدہ جاری کرتا ہے, لیکن وچوں عقیدے میں تعویل کر دیتا ہے. یہ بڑی خطرناک ہے. وہ کہتا نہیں تو میں مسلمان ہوں, میں نے تو کوئی عقیدہ ایجاد بھی نہیں کیا, میں عقیدے کا انکار بھی نہیں کرتا, لیکن دراصل یہاں بھی وہ عقیدہ جاری کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ مسلم عقیدے کے اندر تعویل کر دیتا ہے, وہ ایسی تعویل کر دیتا ہے, وہ ایسی تعبیر و تشریح کر دیتا ہے جو مسلم عقیدے کے خلاف ہے, تو یہ بھی کفر ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اللہ کے نبی آخری نبی. اب خاتم النبیین کے اندر کوئی تعویل کر کے اپنا معنی دینے کی کوشش کرتا ہے, پھر بھی کہتا نہیں میں مانتا ہوں خاتم النبیین اللہ کے آخری نبی یہی ہیں, لیکن آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی وہی جاری ہوتی رہتی ہے, کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن پر وہی جاری ہوتی ہے. وہ عقیدے میں تعویل کر رہا ہے, اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ایک دو باتیں کر کے میں بات کو ختم کروں گا. تو اب جب آپس میں اجتہاد ہوگا تو پھر کون غلط ہوگا کون صحیح ہوگا؟ تو مجتہدین میں اجتہاد ہوتا ہے تو اختلاف رائے ہوتا ہے, کسی کو بھی غلط صحیح کی تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. یہ راجے مرجو کی ڈویژن قائم کرتے ہیں, یہ زیادہ بہتر, یہ کم بہتر, یہ صحیح یہ غلط نہیں کہتے. اسی لیے کیا ہے کہ جب بندہ مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں تو اس کو ایک, اگر غلطی بھی کرے تو اس کو ایک ثواب ہے, صحیح کرے تو اس کو دوہرا ثواب ہے, اس کی غلطی پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو مجتہدین کے اندر آپ ایک کے اجتہاد کو غلط دوسرے کو صحیح نہیں کہہ سکتے, ہاں ایک کے اجتہاد کو برتر دوسرے کے اجتہاد کو کمتر کہہ سکتے ہیں. جب عام مجتہدین کا یہ معاملہ ہے تو جو اصحاب کرام مجتہدین تھے تو ان کا درجہ اجتہاد کس درجے پر ہوگا؟ اب صحابہ کرام میں آپس میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی, تو آپ کسی بھی صحابی یا صحابہ کے طبقے کو یہ نہیں کہیں گے انہوں نے غلطی کی تھی انہوں نے صحیح کیا تھا. نہیں, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا اجتہاد برتر سطح پر ہے اور ان کا اجتہاد کمتر سطح پر ہے, لیکن غلط نہیں کہہ سکتے. یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب اولی الامر منکم, تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے. اب پھر خلاصے کے طور پر ایک بات بتا دیتا ہوں, جو اولی الامر کی اطاعت کو اٹھا کے رسول کی اطاعت کے مرتبے پہ لائے گا وہ ختم نبوت پر حملہ آور ہو جائے گا. جو اولی الامر کی اطاعت کو اٹھا کے اللہ کی اطاعت کے مرتبے پر آئے گا وہ اللہ کی الوہیت پر حملہ آور ہوگا, کہیں وہ ملحد ہوگا کہیں وہ مشرک ہو جائے گا. یہ ہے اطاعت کا پیمانہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اطاعت کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول ہیں, جو انکنڈیشنل اطاعت ہے, غیر مشروط اطاعت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کی بھی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے, ان میں اختلاف پیدا ہوگا تو دوبارہ رجوع کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اتھارٹی. یہ ہے اطاعت کا پیمانہ. اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ اطاعت کا مفہوم یہ ہے ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جانا, ڈائریکٹ نبی کے پاس نہیں جانا. اللہ کی کتاب موجود ہے, نبی کی احادیث موجود ہیں. اطاعت کی درجہ بندی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت سب سے پہلے ہے. رسول کی بھی اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرواتا ہے, اور سب سے آخر میں مجتہدین کی اطاعت ہے. یہ اطاعت کی درجہ بندی ہے. جو غیر مشروط اطاعت ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی کنڈیشن نہیں ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ کنڈیشنل ہوگی, وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ میل کھائے گی تو ہوگی ورگرنہ نہیں ہوگی. تو حضرات محترم,
اس فتنوں کے دور میں ایمان اسلام نے اپنے ارد گرد اتنے کڑے پہرے لگا دیے ہیں کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا کوئی ایسا دعویٰ کیا جو اسلام کے خلاف ہے، وہ قرآن سے اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکا. اس نے بہرحال اس کو یہ مجبور ہونا پڑا کہ وہ وہی ایجاد کر دے. جس طرح قادیانی اپنی نبوت کو قرآن سے ثابت نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے، مجھ پر الگ سے وحی آتی ہے، مجھ پر الگ سے. اس پہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ارد گرد اتنے پہرے لگا دیے ہیں، یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ہاں ایمان کے مقابلے میں اگر وہ اسلام کا یہودی ایڈیشن تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ رسول کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن پر وحی آتی ہے. یہ پھر گھڑ کے پھر وہ اسلام کے خلاف پورا یہودی ایڈیشن تیار کر لیتا ہے. ایمان نے تو سخت ترین پہرا بٹھا دیا ہے. اب میرا اور آپ کا کام ہے اس پہرے سے کتنا کام لیتے ہیں. لیں گے تو جنت، ورنہ جہنم کے دروازے تو کھلے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.